سب سے پہلا جو فاران کی چوٹیوں سے شروع ہوا، دعوت کے میدانوں سے، جہاد کے محاذوں سے ہوتا ہوا، یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے گئے، حتیٰ کہ جب مکہ میں داخل ہوئے اس وقت بھی یہی بات تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ منصر عبدہ وحدہ ملحدہ وحدہ۔ مکہ والو تم غلط ہوئے، تمہارے باپ دادا غلط ہوئے، تم یہ کہتے تھے کہ اللہ اپنے ولیوں کو اور اپنے نیک بندوں کو اختیارات دیتے ہیں، یہ ولی جو ہے اس کی روح تصرف کرتی ہے اور رزق دیتی ہے اور اس ولی کی درگاہ سے اولاد ملتی ہے، معاذ سے نہیں، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، لات و منات عزا اور گدیاں درگاہیں آستانے، مشکل کشا حاجت روائی کے اڈے نہیں ہیں، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، جھکو تو اس کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، مانگو تو اس سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، دو نظر نیاز چڑھاوا تو اسی کے لیے، دوسرے کے لیے نہ دو، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں نے فرعون کی چوٹیوں سے کہی تھی اور تم نے مجھے جہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا اور مجھے رد کرنے پہ مجبور کیا، آج وہ بات سچی ہوئی۔ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دی۔ جب وفات کا وقت آیا اس سے پہلے بھی یہی مسئلہ بتایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت پھٹکارو یہود و نصارہ پر۔ صحابہ کرام کانپ کے قریب ہوئے، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں رسولوں کی دوہے تعلیمات بھلا کر ان کی قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہ میلے کھیلے کی جگہ بنا لی۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل، بتاؤ آپ ان کو عقیدہ، آپ ان کو اپنا عقیدہ بتائیں اپنی امت کو، اور عقیدہ ان کا جن کا تیری امت، جن کا عقیدہ تیرے ساتھ مل گیا، امت میں سے دوسرے کا عقیدہ نہیں ہے۔ بتا ان کو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، میرے رکوع سجدے خشوع خضوع، میرا رونا گڑگڑانا سورنا پکارنا، میرے قیام سجدے اور میری گریہ داری منت سماجت منسکی، میری قربانیاں بکرے چھترے نظر نیاز چڑھاوے بدنی مالی باتیں محیایا، میری پوری زندگی و مماتی میری موت، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ کسی اور زندے مردے کے لیے، میرا سب کچھ ایک اللہ کے لیے جو رب تمام جہانوں کا، لا شریک لا، جس کا کوئی شریک سانجی نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، مرضی کا مالک ہے، کسی کو دے کسی کو محروم رکھے، کسی کو پوری دے کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا چلا دے کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پار لگا دے کسی کی ڈبو دے، سن لے گنہگار کی سن لے، جواب دے دے پیغمبر کو دے دے۔ اللہ سمد اللہ بے نیاد حق کے محکوم خادم مقروب پیر مرید امام مقتدی گدیوں درگاہوں آستانوں والے کلندر سائیں مزاروں والے قبروں والے انبیاء صلحات کے زہداء شہداء علماء جن فرشتے، پوری کائنات کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ بتا ان کو اپنا عقیدہ، اور عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے مل گیا، پھر اپنے عمل سے بتایا۔ بدر کا میدان سجا، 1000 تھے 313 کو لے کے اترے، بچے تھے اور بوڑھے تھے، جوان تھے، لڑو گے جناب لڑیں گے، وہ تو 1000 ہیں جناب لڑیں گے، ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے جناب لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرے ادھب جا کے لڑو، ہم محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لڑیں گے۔ تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھاند جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیریں دیوں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت شاد حکم کے ان سے ٹکرانا ہے، رسول اعظم خوش ہو گئے، حدیث میں آپ کا چہرہ جو ہے وہ مسکرا اٹھا۔ کیوں خوش ہوئے؟ کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ جہاد والا جب امت جہاد پہ لگ گئی، جہاد کے میدان سجنے لگے، جہاد کا میدان گرم ہونے لگا، محمد خوش ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا تم ولیوں کے امام، میں نبیوں رسولوں کا امام، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، برکت تبرک تبرک برکت برکت تبرک سے صبح جنگ جیت لیں گے، صبح جنگ برکت تبرک سے۔ کہتے ہیں ادھر بھی تبرک ادھر بھی تبرک، ادھر جو ہے توڑی والا جو کوٹھا یہاں بھی آؤ تبرک، ادھر تبرک یہاں تبرک، حضرت صاحب یہاں تبرک۔ اللہ فرماتا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت تبرک تو سب آسمان سے آتے ہیں، یہاں کہاں تبرک؟ ولیوں کے امام، میں نبیوں رسولوں کا امام، سو جاؤ برکت تبرک تبرک برکت سے جنگ جیت لیں گے۔ نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری۔ کون کہہ رہا ہے آسمانوں کا ماما؟ بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی، تجھے واسطہ ان وعدوں
صلی اللہ علیہ وسلم اتار دے اپنی مدد آج، اور اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے۔ جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا۔ جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی کوئی نہیں روئے گا۔ اتنا روئے گڑ گڑائے کہ چند چادر کندھے سے گر گئی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پاس تھے، وہ تو ہر وقت خدمت میں رہتے تھے۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بات، صدیق کے لیے خدا کا رسول بات۔ کہا بس کرو بس کرو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، پیچھے ہٹ ابو بکر، مجھے مانگ لینے دے۔ آج میری ساری کمائی میدان میں لگ گئی، صبح شام رات دن کی کمائی مکے مدینے کی۔ اپنی امت کو سمجھایا، جب تم نے بھی کشتیاں پار لگوانی ہو، تم نے بھی صحتیں لینی ہو، رزق میں برکت ڈلوانی ہو، اور تم نے بھی اولادیں لینی ہو، تم نے بھی مشکل کشا عادت روائی کروانی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا۔ میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں ہیں واجب کر دینے والی۔ عرض کیا گیا کیا؟ فرمایا جو مرا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے شروع میں چلا جائے، چاہے گناہوں کی سزا بھگت کے، اور جو شرک پر مرا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ لوگ شرک پر مرنے والے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ پاپ تو بڑے ہیں، سب سے بڑا جرم پاپ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا خلقک، ایک اللہ نے تجھے پیدا کیا دیکھنے سننے والا، تیرا قد کاٹ سے بنائی، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، اور جب تو دے تو کسی اور کے۔ سب سے بڑا گناہ پاپ جرم اور سب سے بڑی بغیرتی نمک حرامی یہ ہے میرے امتی کہ پیدا اس نے کیا، دیا اس نے، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، وہ عبادت قول سے ہو، فعل عمل سے ہو، نماز نیاز روزہ حج زکوٰۃ درود وظیفہ، اور وہ جو ہے کسی قسم کی عبادت تو صرف خالص ایک اللہ کے لیے کرے۔ دو چیزیں، نفی ثبات، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو۔ یہی وہ بات تھی جو بزرگوں نے کہی۔ سلطان باہو کیا کہتے ہیں؟ نفی ثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک بچایا جہاں پلن پر آئی۔ نفی ثبات لا الہ الا اللہ، دگڑ مگڑ نہیں جیسے ساتھ پشتی مسلمانوں نے بنا رکھا ہے کہ اللہ کے لیے بھی دینا، اذانے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، اور جناب سارے اعتکاف تراویح سب کچھ ہے اللہ کے لیے بھی دوسرے کے لیے۔ ایک خالق، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک بھیجنے والا، ایک دگڑ مگڑ پروگرام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ خالص اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو۔ صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے، خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، اور متاع دا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم ارزقنا الاخلاص والاستقامة، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔